بات اس طرح کہ جو پچھلی امتیں تھیں پچھلی، ان کے اندر 3 گروہ تھے، 3 گروہ۔ انتہائی توجہ سے اب آپ نے یہ گفتگو سننی ہے۔ ان کے اندر 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے کتابوں کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھا اور جس نے شخصیات کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھا۔ یعنی ہدایت کے 2 ذریعے ہیں، ایک ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور دوسرا ذریعہ ہیں شخصیات۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اوپر آسمان سے کتابیں تو نہیں پھینک دی زمین کے اوپر کہ خود پڑھو، یا آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سرانے کے اندر ایک کتاب، ایک صحیفہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ کے عمل کریں، اس طرح تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی افراد میں سے، انہی انسانوں میں سے اپنے برگزیدہ لوگوں کو چن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی نازل فرماتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے؟ فرمایا برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے نزل الفرقان، فرقان نازل فرمائی علی عبدہ، اپنے بندے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک فرقان کا یعنی قرآن کا، کتاب کا، اور دوسرا ذات مصطفیٰ کا۔ اس طرح پورے قرآن کو آپ پڑھ لیں، سارا ذخیرہ حدیث آپ پڑھ لیں، کل کتب جتنی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، جہاں تک آپ کا مطالعہ جا سکتا ہے آپ مطالعہ کر لیں۔ ہدایت کے یہی 2 ذریعے آپ کو ملیں گے، شخصیات اور کتابیں۔ شخصیات انبیاء علیہ السلام اور کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی، یہی ہدایت کے 2 ذریعے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہدایت کے 2 ذریعے ہیں، آپ توجہ سے سننا۔ پچھلی امتوں کے اندر 3 گروہ پیدا ہوئے، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے دونوں کو رد کر دیا، کہتے ہیں نہ ہم کتابوں کو مانتے ہیں نہ ہم شخصیات کو مانتے ہیں۔ انبیاء کا بھی انہوں نے رد کیا، کتابوں کا بھی رد کیا، اللہ تعالیٰ کا بھی رد کر دیا، نہ اللہ کو مانا نہ کتابوں کو مانا، اور نہ ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو تسلیم کیا۔ ایک گروہ وہ۔ دوسرا گروہ دوستو وہ پیدا ہوا کہ جس نے کتابوں کے اوپر ایمان رکھا لیکن شخصیات کو تسلیم نہیں کیا۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے جس نے دونوں کو رد کر دیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے شخصیات کو مان لیا، کتابوں کو نہیں مانا، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے کتابوں کو مانا ہے، شخصیات کو نہیں مانا۔ اب دیکھیں نا، جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گمراہ قسم کے ایتھیسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ جو کائنات ہے یہ نیچر کے تحت فطری قوانین کے تحت چل رہی، اس کو پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ایتھیسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، ملحد گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے کہا نہ کتابوں کو مانتے ہیں نہ شخصیات کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ تھے جن کو آپ یہودی کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، کتاب کو، تورات کو سینے سے لگایا کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا، انبیاء کی توہین کی۔ یقتلون النبیین بغیر حق، انہوں نے کیا کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مقدسہ کو ناحق شہید کرتے رہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرتے رہے، شہید کرتے رہے۔ یعنی شخصیات کو رد کر دیا لیکن کتاب کو انہوں نے کیا کیا کہ مان لیا۔ کتاب کے اوپر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، کتاب کے اوپر وہ فخر کرتے تھے کہ ہمیں تورات عطا ہوئی ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں، کرسچن، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس طرح کیا کہ جو انجیل تھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے اندر کیا ہے، اور شخصیات کو مانا۔ کیسے مانا، اتنے آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ڈکلیئر کر دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی محبت کے اندر اتنا آگے چلے گئے کہ ان کو خدا مان لیا، کتاب کی پرواہ نہیں کی، انجیل کی پرواہ نہیں کی، انجیل کو پس پش ڈال دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا تھا، مسند احمد کے اندر موجود ہے، خصائص علی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اہل تشیع شیعہ حضرات کی ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تیرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے،
ایک تجھ سے نفرت رکھنے والا یعنی کمی کرنے والا، تیرے مقام کے اندر کمی کرنے والا، اور ایک وہ گروہ کہ جو تیرے مقام سے بڑھا دینے والا، افراد کرنے والا، آگے بڑھنے والا، تیرا جو مقام ہے اس مقام سے تجھے آگے لے جانے والا، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو تیرے مقام، جو جائز مقام اللہ نے تجھے دیا وہ بھی تسلیم نہیں کرے گا، اس کے اندر بھی کمی کرے گا۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تجھے ایک مشابہت ہے، حضرت علی کو حضور نے فرمایا تھا۔ تو دوستو یہ تین گروہ تھے پچھلی امتوں کے اندر۔ پھر سن لیں کہ ایک وہ تھا کہ جس نے کتابوں کی بھی نہیں مانا، شخصیات کو بھی نہیں مانا، دوسرا وہ تھا کہ جس نے شخصیات کو مانا کتابوں کو رد کر دیا، اور تیسرا وہ تھا کہ جس نے کتابوں کو مانا شخصیات کو رد کر دی۔ اب آئیں اپنے دور کے اندر آئیں، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری یہ جو امت ہے، میری یہ جو امت لازماً ضرور بالضرور پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں یہود و نصارہ، یہ لازمی ان کی اقتداء کریں گے، ان کی روش کے اوپر چلیں گے، ان کے راستے کے اوپر چلیں گے، اس طرح چلیں گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت چلے گی اس راستے کے اوپر جس راستے کے اوپر یہود و نصارہ چلے۔ تو حضور کے اس فرمان کے مطابق آپ اس دور کے اندر دیکھ لیں، اس دور کے اندر بھی تین گروہ موجود ہیں۔ اب جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہی گفتگو پوری ہوگی آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اس دور کے اندر بھی تین لوگ موجود ہیں، ایک ہے ایتھیسٹ، گمراہ، ملحد، نیچری، جو کہتے ہیں ہم اللہ کو، کتابوں کو نہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کو نہیں مانتے تو پھر کتابوں کو کس طرح مانیں گے؟ کتابوں کو تو اللہ ہی نہیں نازل کیا نا، جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو کتابوں کو، رسولوں کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے اس طرح کیا کہ کتاب کا نعرہ بلند کیا، قرآن اور حدیث کتاب کا نعرہ بلند کیا، لیکن انبیاء علیہ السلام یعنی جو شخصیات تھیں، حضور کے صحابہ تھے، حضور کی آل ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، ان کو تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اور انبیاء کی ذات ایسی تھی، ان کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس طرح نبی وہ ایک ڈاکی ہوتا ہے، آ کر ڈاک دے کے چلا جاتا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی باقی نہیں رہتا۔ فرمایا نبی یہی تھے، بس ہمیں پیغام دے کے چلے گئے، قرآن اب ہمارے پاس موجود ہے اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کی طرح کتاب کو اوپر کیا، کتاب کو مانا، شخصیات کو رد کر دیا۔ یہ گروہ پچھلی امتوں کے اندر یہودی تھا، اور اس گروہ کے اندر یعنی اس امت کے اندر یہ لوگ کون ہیں؟ اس امت کے اندر یہ لوگ ہیں ناسبی، اس امت کے اندر یہ لوگ ہیں خارجی۔ کتاب کا نعرہ ان لوگوں نے بلند کیا، لیکن شخصیات کو ان لوگوں نے رد کر دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا کہ جس نے کتاب کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رسول اللہ کی سنت، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور حضور علیہ السلام کی آل بیت میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا، شخصیات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا۔ اور حضور کے ائمہ، حضور کی امت کے جو آل بیت ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کے کچھ اقوال ان کے اوپر وہ چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں امام کا قول ہے، فلاں ائمہ کا قول ہے، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت جعفر صادق نے یہ فرمایا، باقی قرآن اور سنت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اور وہ جو اقوال تھے ان کی جس وقت ہم سند پوچھتے ہیں کہ یہ اقوال کہاں سے آپ نے لیے تھے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو شخصیات کے ساتھ، وہ حضور کی آل کے ساتھ ان لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن قرآن اور سنت کو یعنی کتابوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ قرآن ان کو زبانی نہیں آتا، تشریح کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تفسیر بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زبانی دیکھ کر بھی ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھ کر آپ ان کو کہیں کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ دے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو دوستو یہ تین گروہ اس امت کے اندر بھی ہیں، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے نا جس نے کتابوں کو پس پشت ڈالا ہے اور شخصیات کو سینے سے لگایا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں رافضی۔ تو میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، اب یہ تین گروہ پچھلی امتوں کی طرح اس امت کے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن حق ان تینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تو سرے سے فارغ ہے، دار اسلام سے ہی فارغ ہے، جو ایمان رکھتے نہیں ہیں، اور دوسرے افراد اور تفرید کا شکار ہیں، کتابوں والے بھی اور شخصیات والے بھی۔ درمیانی راہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ یہ جو امت مصطفیٰ ہے، میں نے اس کو درمیانی امت بنایا ہے۔
ہم درمیان کے اندر رہنے والے جو امتی حضور محمد مصطفیٰ کے، ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جو حضور محمد مصطفیٰ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ذات مصطفیٰ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ذات مصطفیٰ کا ادب بھی کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی، اور یار صحابہ پاک تو بڑی شانوں والے حضور کے دار کے اوپر آئے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کی آل تو بڑی شانوں والے ہیں، ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف کسی ادنا شے کی نسبت ہو گئی، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وہ سوئی جو حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہوئی، وہ لباس جو حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہوا، وہ شہر مدینہ جو حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہوا، وہ شہر مکہ جو حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہوا، وہ ازواج مطہرات جو حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہوئی، وہ مٹی جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہوئی، وہ پیالہ جس پیالے کے اندر ذات مصطفیٰ نے پانی پیا، وہ سوئی جس سوئی سے حضور محمد مصطفیٰ کا لباس سیا گیا، وہ ٹوپی، وہ عمامہ مبارک، جو بال مبارک جو حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، کائنات کے اندر کوئی چیز نسبت مصطفیٰ کے برابر ہم نہیں سمجھتے۔ ان چیزوں کی تعظیم ہے، ان چیزوں کا احترام ہے، ان چیزوں کا ادب ہے۔ کس وجہ سے؟ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، کہ یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہے۔ تو ہم سنی ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کی ذات کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کی اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، آقا علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، ان کے ساتھ ہماری دو نسبتیں، ایک نسبت اطاعت اور ایک نسبت محبت۔ نسبت محبت حضور محمد مصطفیٰ کے گھر والوں کی طرف سے مکمل ہوتی ہے، اور نسبت اطاعت حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی طرف سے مکمل ہوتی ہے۔ تو دوستو یاد رکھو اس بات کو، چونکہ آخری 5-10 منٹ ہیں، بس میں اب گفتگو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ کسی شخص کی باتوں کے اوپر نہ آئیں، نت نئے فرقے، نت نئے گمراہ کن نظریات اور نئے نظریات جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کا اسلام سے، ان لوگوں سے نفرت کریں۔ میں آپ کو جو سبق دینا چاہتا ہوں، جو میرا آپ کو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ گئے، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور جو حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس سے کٹ گئے، آپ لوگ بھی ان سے کٹ جائیں۔ یعنی ہر تعلق کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہونی چاہیے؟ ذات مصطفیٰ کے اوپر ہونی۔ ہر تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر تعلق کی بنیاد اللہ کا قرآن، ہر تعلق کی بنیاد دین۔ آپ کی دوستی ہو، آپ کی دشمنی ہو۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استقبل الایمان۔ اور جو بندہ کسی کو کچھ دے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، کسی سے کچھ روکے اللہ کی ذات اقدس کے لیے، کسی سے محبت رکھے اللہ کی ذات اقدس کے لیے، کسی سے نفرت کرے اللہ کی ذات اقدس کے لیے، فرما جو بندہ ایسا کرے فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا۔ آج لوگ، ہم اپنے اگر معاملات کے اوپر غور کریں، ہمیں دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا ہے، جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، حضور علیہ السلام جو شریعت تمہیں عطا فرما کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خود آقا علیہ السلام نے فرما یہ شریعت وہ شریعت ہے، یہ وہ شریعت بیضا ہے، یہ وہ روشن شریعت ہے، فرما جس کے دن بھی روشن ہے، جس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ اتنی روشن شریعت، اتنا صاف۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، آپ عیسائیت کو پڑھیں، بائبل کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کا آپ مطالعہ کریں، عیسائیت کو پڑھیں، یہودیت کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، اللہ کی قسم صرف چند سادے قوانین آپ کو ملیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا سادہ عام فام دین نازل فرمایا ہے، اتنے سادے اس کے اصول ہیں، اتنا آسان ہے، صرف یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی تشریعات دین مصطفیٰ کی ہیں کہ اس کو مشکل تر کر کے رکھ دیا۔ ایک عام آدمی کی سمجھ کے اندر آتا ہی نہیں کہ میں کروں تو کیا کروں، میں کس راستے کی طرف جاؤں، میں کس شخص کے پاس بیٹھوں۔ میں اللہ کے اس رسول اللہ کے اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ حق اسی جماعت کے ساتھ ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ حق اسی پورا، یہ نہیں کہ میں اس گھر کے اندر پیدا ہوں، یہ بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ شاید آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کے اندر آپ پیدا ہو گئے تو بس آپ بھی سنیے، نہیں،
پڑھنے کے بعد بھی میں نے انتہائی غور کر کے اپنے سارے معاملات، مسلک کو، اپنی ذاتی ترجیحات کو، اپنی محبت کو، اپنی خواہشات کو ہٹا کر، درمیان سے ہٹا کر خوب غور کر کے میں نے پڑھا ہے، مختلف مسالک کو پڑھا ہے، مختلف مذاہب کو پڑھا ہے۔ پھر میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ حضور محمد مصطفیٰ کا ادب، حضور محمد مصطفیٰ کی محبت، حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ، حضور محمد مصطفیٰ کی آل کا احترام اگر کہیں پر پایا جاتا ہے تو صرف اور صرف وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ باقی لوگ افراد اور تفرید کا شکار ہو جائے۔ اس لیے ان لوگوں کی حالت بھی دیکھ لیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے ان کی حالت دیکھ لیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر ان کی وجہ سے اسلام کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا ہے۔ یاد رکھو، اسلام کو ہزاروں جنگیں ہوئی، اسلام کے خلاف کوئی نقصان نہیں ہوا، جنگوں نے اسلام کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ نقصان دیا ہے تو اس فتنے نے دیا ہے کہ جس وقت اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑا گیا۔ حالانکہ اسلام، لفظ اسلام کے اندر ہی سلامتی موجود ہے، لفظ ایمان کے اندر ہی امن موجود ہے۔ یعنی لفظ اسلام کے اوپر اگر آپ غور کریں نا تو اس لفظ کی جو اثر ہے اسی کے اندر سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے، اسی کے اندر محبت کا معنی پایا جاتا ہے، اسی کے اندر رافت کا معنی پایا جاتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے اور جس شخص کے ہاتھوں سے دوسرا بندہ محفوظ رہے، یعنی مسلمان کی شان کیا ہے؟ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، جس وقت آپ کسی کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کو گال دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے دوستوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے یاروں کو، اس کے خاندان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کے دل کے اوپر زخم لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو آپ دھکا دیتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ آپ ہاتھا پائی کرتے ہیں، کسی شخص کو آپ ضرب لگاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تب بھی آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی جس کے دوسرا بندہ محفوظ رہے، مسلمان بھی نہیں فرمایا، ایک مقام کے اوپر فرمایا دوسرا بندہ محفوظ رہے، یعنی چاہے وہ غیر مسلم ہے، یعنی مسلمان تو محفوظ رہے ہی رہیے آپ کی زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، غیر مسلم بھی آپ کی زبان سے بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ دو لفظوں کے اندر اسلام کیا ہے، دو لفظوں کے اندر آپ بتائیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس لڑکی نے اس طرح کیا کہ بلی کو باندھ کے رکھا، بلی کو یعنی اس کو کھلا چھوڑ دیتی، بخاری شریف کتاب الانبیاء، اس کو کھلا چھوڑ دیتی تو وہ کیا کرتی؟ کچھ چر لیتی، کچھ کھا پی لیتی۔ اس بلی کو باندھ کے رکھا، وہ بھوک سے مر گئی، وہ لڑکی جہنم کے اندر چلی گئی۔ اور جس لڑکی نے اس طرح کیا کہ گناہگار تھی، سخت گناہگار تھی، لیکن راستے سے گزری ہے، وہ اس پرندے کو، اس چیز کو پیاسا دیکھا ہے، نیچے اتری ہے، کنویں سے پانی نکالا ہے، اپنے دوپٹے کے اندر اس کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ بس یہی اسلام ہے۔ دو لفظوں کے اندر آپ پوچھیں اگر اسلام کیا ہے تو بس یہی دو چیزیں کہ بلی کو قید رکھنے کے اوپر دیکھیں حضور نے فرمایا میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، اور ایک جانور کو اس نے کیا کیا، اس نے راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس کو پیاس لگی ہوئی، کوئی برتن نہیں ہے، اپنا دوپٹہ نیچے لے کر گئی ہے، تو پانی اس دوپٹے کے اندر جتنا آ سکتا تھا آ کر اس کے منہ کے اندر نچوڑ دی، وہ اٹھ کے چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔